رب زدني علما. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم، ہمیں حق تعالی شانہ نے یہ جو زندگی دی ہے یہ ہماری ایک امانت ہے. اللہ نے اس کی قدر کرنے کا بھی ہمیں حکم دیا ہے اور اس کی ایسی قدر کرنی چاہیے جیسے کہ ہمارے پاس کسی کی اگر کوئی امانت ہے تو اس کی قدر کرتے ہیں، یا یہ زندگی ہمارے پاس ایک مستعار یعنی عاریت پر ہے، یعنی اس کو ہم نے استعمال کے لیے لی ہے. جیسے ہم اپنے پڑوس سے کوئی چیز استعمال کے لیے لاتے ہیں، ایسے جیسے اس کو استعمال کرتے ہیں اس طرح اس کی استعمال کرنا چاہیے. جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اغتنم خمسن قبل خمسن. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. تو یہ زندگی اس میں جو ہے حیاتک قبل الموت، قبل موتک، تیری زندگی کو تیری موت سے پہلے غنیمت سمجھو. کہا جاتا ہے کہ یہ زندگی ہمیں حق تعالی شانہ نے عاریتاً استعمال کرنے کے لیے دی ہے. جیسے ہم پڑوس سے کرسی یا کوئی چیز یا پریس استری ہے یا کوئی چیز استعمال کے لیے لاتے ہیں، ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جب تک وہ چیز ہے برابر اس کو استعمال کر لیں، گھر کی ضروریات کو پوری کر لیں. مثلا ہم پریس لائے ہیں، استری لائے ہیں تو اس کو برابر استعمال کر لیں. کرسی لائے ہیں تو اس لیے لائے ہیں تاکہ اس کو استعمال کر لیں برابر، اور جیسے ہی ضرورت پوری ہو جائے گی ہم واپس دے دیں گے. کوئی بھی چیز کسی کی استعمال کے لیے لاتے ہیں، عاریت جس کو کہتے ہیں، عاریتاً کو جو چیز لاتے ہیں وہ چیز ہمیں اس کو واپس اس کے مالک کو دینے سے پہلے ہمارا قلب، ہمارا دل یہ چاہے گا کہ ہم اس کو برابر استعمال کر لیں تاکہ ہم اپنا فائدہ اٹھا لیں. حق تعالی شانہ نے ہماری جو زندگی عطا کی ہے، ہمارا یہ بدن عطا کیا ہے، یہ ہمارے پاس ایک امانت ہے. اسی لیے یہ جو ہمارا بدن ہے ہمارے پاس امانت ہے، اس لیے ہم جیسا چاہیں اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے، وہ اپنے بدن پر تصرف نہیں کر سکتے. کوئی یہ کہے کہ میں اپنا ہاتھ کاٹ دوں تو شریعت اس کو اپنے ہاتھ کاٹنے کی اجازت نہیں دے گا. کوئی کہے گا کہ میں خودکشی کر لوں، آپغات کر لوں، سوسائڈ کر لوں، تو اس شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، بلکہ اس کی بڑی وعیدیں آتی ہیں. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو آدمی خودکشی کرتا ہے، جو آدمی آپغات کر لیتا ہے، سوسائڈ کر لیتا ہے، تو کل قیامت تک قبر میں وہی عمل کرتا رہے گا. جیسے کسی کوئی پنکھے کے ساتھ لٹک گیا ہے تو اللہ اس کو قبر میں زندگی دیں گے اور وہ دوبارہ لٹکتا رہے گا. پھر مرے گا، پھر زندگی دیں گے، پھر مرے گا.
یہی اس کا عذاب ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ تو ہمارے پاس جو ہمارا بدن ہے، یہ کوئی ہماری ملکت نہیں ہے، حق تعالیٰ شانہ نے ہمیں ایک عاریتاً دیا ہے، اپنی اطاعت کے لیے دیا ہے، اپنی فرمانبرداری کے لیے دیا ہے کہ تم اس زندگی کے اندر میری فرمانبرداری کرو، میں تمہیں اپنی صحیح تندرست بدن دیتا ہوں۔ تو وقت کو بہت غنیمت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں وقت سونا ہے، لیکن عربی میں کہاوت ہے الوقت اغلا من الذهب، وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اسی لیے کسی آدمی نے آپ کو وقت دیا ہے تو اس کی بڑی قدر کرے۔ روپے پیسے تو ہر ایک دیتا ہے، لیکن وقت اس کی زندگی کا وہ حصہ آپ کو دیا ہے جو حصہ اس کے پاس کبھی آپ کو واپس آنے والا نہیں۔ یہ معمولی قربانی نہیں ہے۔ پیسے تو واپس آ سکتے ہیں، دوسرے آ سکتے ہیں، لیکن وقت جو زندگی کا اس نے آپ کو دیا ہے وہ وقت واپس آنے والا ہی نہیں اس کے پاس، اس لیے اس کی قدر کرو، اللہ کی اطاعت میں گزارو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، حیاتک قبل موتک، وصحتک قبل سقمک، وفراغک قبل شغلک، وشبابک قبل حرمک، وغناک قبل فقرک، کہ تو 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ، اپنی زندگی کو موت سے پہلے، اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے، اپنی فراغت اور اپنے خالی اوقات کو غنیمت سمجھ مشغول ہونے سے پہلے، اور اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور اپنی مالداری کو فقر سے پہلے۔ ان 5 چیزوں سے پہلے اپنی زندگی کو آدمی قیمتی سمجھنا چاہیے، ان اوقات کی قدر کرنا چاہیے۔ جس آدمی کو اگر یہ 5 چیزیں میسر ہیں، زندگی بھی ہے، جوانی بھی ہے، فارغ بھی ہے، کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ہے، اور تندرست بھی ہے، اور 5ویں چیز یہ ہے کہ بھئی مالداری بھی ہے، تو ان چیزوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کی اطاعت میں اپنے اوقات کو خرچ کرنا چاہیے، اللہ کی فرمانبرداری میں اللہ کرنا چاہیے۔ ہمارے اسلاف اپنے اوقات کی بڑی قیمت سمجھتے تھے۔ رابعہ بصریہ ایک بزرگہ گزری ہے، بہت بڑی بزرگ عورت تھی، اللہ والی عورت تھی۔ ان کے بارے میں آتا ہے دن بھر اللہ کی عبادت کرتی تھی، رات بھر اللہ کی عبادت کرتی تھی، لیکن دن میں کبھی نیند آتی تھی تو وہ اللہ سے مانگتی اور کہتی اللہم انی اعوذ بک من عین لا تشبع من النوم، اے اللہ میں اس آنکھ سے پناہ مانگتی ہوں جو نیند سے سیراب نہیں ہوتی۔ تھوڑی بہت دن میں سو لیتی تھی، گویا کہ اتنی عبادت گزارنے ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت شیخ زکریہ نور اللہ مرقدہ، جن کی یہ کتاب ہم فضائل اعمال پڑھتے ہیں یہاں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شام کا کھانا ان کی ایک بہن تھی، وہ ہمیشہ کھلاتی تھی، لقمہ بناتے تھی، وہ پڑھتے رہتے تھے، زندگی کے اوقات کی قدر کرتے رہتے تھے۔ وہ بہن کا انتقال ہو گیا تو شام کا کھانا ہی چھوڑ دیا کہ جتنے وقت میں یہ کام کرتا ہوں، کھانا کھانے میں صرف کرتا ہوں، اتنے وقت میں آگے ترقی کروں نا، علم کو 2 لوگوں کے لیے۔ تبھی تو ان کی کتابیں پہنچائی گئی۔ قرآن پاک کے بعد دوسرے نمبر کی یہ کتاب دنیا میں پڑھی جانے والی ہے اس وقت میں۔ بزرگان دین ایسا کہتے ہیں۔ شیخ علی حجیوری ایسا نام ہے ان کا کچھ، ان کے بارے میں حالات میں لکھا ہے کہ وہ خشک روٹی اتار دیتے تھے، کھا لیتے جلدی جلدی۔ ان کو کہا گیا کہ پانی کے ساتھ ذرا بھگو کر اس کو کھایا جائے
تو انہوں نے کہا کہ جتنی دیر میں پانی میں بھگوؤں اور یہ ہو وہ ہو، اتنی دیر میں میرا وقت اللہ کی یاد سے غفلت میں گزرتا ہے، اس لیے اتنے وقت میں 70 مرتبہ سبحان اللہ زیادہ پڑھ سکتا ہوں، اس لیے وہ میں کیا ہے خشک روٹی 20 سال سے کھاتا ہوں۔ یہ ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے اپنے اوقات کی قدر کی ہے۔ عزیز و دوستو، اس لیے ہمیں اپنی زندگی کی قدر کرنی چاہیے۔ زندگی تو ملی ہے لیکن یہ بار بار ملنے والی نہیں، ایک مرتبہ زندگی ملی ہے، یہ حیات مستعار ہے۔ اس زندگی کی قرآن پاک میں اسی کو فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ اللہ تمہیں آزمائے کہ کون اچھے عمل کرنے والا ہے، کون ہمارے لیے اچھے اور اعمال کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی، تو ان زندگی کی قدر کیسے ہوگی؟ اسی طریقے سے ہوگی۔ تو حضرت جنت میں بھی آدمی قدر کرے گا اور کہے گا، آتا ہے لا يتفکر اہل الجنت الا علی ساعۃ مرت به لم یذکر اسم اللہ تعالی علیہ۔ جنت میں جانے کے بعد جنتی لوگ غور کریں گے، یار زندگی کا وہ لمحہ جو اللہ کی یاد میں نہیں گزرا، جس کی وجہ سے ہمارے درجات بلند ہوتے، کاش کہ وہ اللہ کی یاد میں ہمارے وہ لمحات گزر جاتے۔ یہ آدمی وہاں تمنا کرے گا۔ اسی لیے بھائی یہ زندگی تو بھائی دھیرے دھیرے گزر رہی ہے اور یہ گزر جانے والی ہے، اس لیے بھائی آدمی برف کی طرح، ایک بزرگ نے کہا کہ آج مجھے اپنی زندگی کی پہچان ہوئی، ایک برف والے نے مجھے نصیحت کی۔ کیسے نصیحت کی برف والے نے؟ تو بزرگ کہتے ہیں کہ میں گزر رہا تھا ایک جگہ سے، اور ایک برف والا، جیسے ہمارے یہاں گوٹا بناتے ہیں، گولا جس کو کہتے ہیں، گولا چھین کر، اور بکتا بھی ہے، ایک برف والا کھڑا تھا راستے میں۔ اس کو پوچھا کہ کیسے گزر رہے ہیں؟ کہا کہ آج بادل ہیں، بارش جیسا موسم ہے، بادل ہیں، اور بادل کی وجہ سے گرمی کم ہے، اس لیے آج گراہک میرے کم آئے ہیں، خریدار کم آئے ہیں، اور میرا برف مفت میں ایسے ہی پگھل رہا ہے۔ زندگی گزر رہی ہے مانند برف، دم بدم، لمحہ لمحہ، چپ کے دم بدم۔ یہ ہے بھائی، لمحہ لمحہ چپ کے زندگی گزر رہی ہے۔ اگر وہ برف والا جیسے کہتے ہیں، اس برف والے نے کہا کہ میرا برف پگھل رہا ہے، فوراً مجھے احساس ہوا کہ حق تعالی شانہ نے ہمیں یہ زندگی جو حیات مستعار دی ہے، وہ لمحات جو اس کی یاد میں نہیں گزرے، جو اس کی معصیت میں گزرے، یا اس کی یاد کے بغیر ایسے ہی گپ سپ میں گزر جائیں، وہ لمحات میرے بہت کیا برف کے مانند پگھل رہے ہیں، جو واپس نہیں آنے والے ہیں، ضائع ہو رہے ہیں۔ اس لیے عزیز و دوستو، اپنی زندگی کی قدر کریں اور زندگی کے بارے میں آدمی سوچیں۔ اب زندگی میں تو ہم نے بہت کچھ کیا ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے آخرت کے لیے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور دیکھیے حق تعالی شانہ نے رزق کی ذمہ داری تو خود لی ہے، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں جو بھی چلنے پھرنے والا، رینگنے والا، جو بھی جانور یا انسان جو بھی ہیں، اس کی ذمہ داری حق تعالی شانہ پر ہے۔ حق تعالی شانہ کھلائے گا ہی، نہ کسی کو بھوکا مارا ہے۔ اگر کسی عارضے کی بنا پر آ جاوے، بھوک مرا وغیرہ آ جاوے یا کوئی ہو، تو یہ اللہ کی حکمت بالغہ سے کسی علاقے میں ہے اگر ہو تو، لیکن اللہ کھلاتا بھی۔ ایک آدمی نے ٹھان لی کہ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ مجھے کیسے کھلاتا ہے، کھاؤں گا ہی نہیں میں بالکل۔ تو وہ ایک درخت کے نیچے گر گئے، پڑا رہا، کھاتا ہی نہیں، پیتا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کرتا۔ اس کے گھر والے آئے، لوگ سمجھائے، بہت کچھ سمجھائے، لیکن کھا ہی نہیں رہے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، کئی دن کا فاقہ ہو رہا ہے،
اور یہ جناب کھا ہی نہیں رہے، منہ بند کر کے آنکھ بند کر کے سوئے ہوئے ہیں، کوئی کھلاتا ہے تب بھی منہ نہیں کھولتا۔ ایک سرفرا آیا کہ تمہارا کام نہیں کھلانے کا، میرا کام ہے۔ وہ آیا، اس نے لٹ اٹھائی، اس کے منہ میں ٹھوسی کہ کھاتا ہے ورنہ تجھے مارتا ہوں ابھی اور منہ میں ڈالتا ہوں۔ وہ کہا بس بس اب تو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کھلاتا نہیں، اللہ تو کیا ٹھونسے مار مار کر کھلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اللہ کو منظور ہوتا ہے تو اللہ ٹھونسے مار مار کر کھلاتا ہے، اور اللہ کو منظور ہے کہ بھئی ان لوگوں کو یا اس قوم کو یا اس آدمی کو بھوکے مارنا ہے، یہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تو پھر وہ آدمی بھوکے مر جائے گا، وہ اللہ کے اوپر۔ ورنہ اللہ نے جس کے لیے جتنا رزق لکھا ہوا ہے اتنا اس کو ملے گا ہی۔ جیسے آپ دیکھیں گے بہت سے بیمار آدمی ہے، بیماری کے زمانے میں بہت کچھ کھاتے ہیں، بعد مرتبہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم زندگی میں کھلاتے تھے، نہیں کھاتے ہیں، اور اب کھاتے ہیں، تو ان کا وہ رزق لکھا ہوا ہے موت سے پہلے کہ اتنا کھا کر جانا ہے دنیا سے، اس لیے وہ اتنا کھاتے ہی ہیں۔ اسی لیے بھائی آدمی اللہ کا ہو کر رہیں۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہہ دیا، فکر دنیا کر کے دیکھی، فکر عقبہ کر کے دیکھ۔ دنیا کی فکر کر کے تم نے دیکھ لی، اب آخرت کی فکر کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب ذکر سارے، ذکر مولا کر کے دیکھ۔ دنیا کی دوسری چیزوں کا ذکر کر کے ہوئے، جیسے کہ ہمارے لغویات میں اوقات جاتے ہیں کہ بھئی آج کیا واقعہ ہوا، آج کیا ہوا، کتنے رن ہوئے۔ جو نوجوان آدمی ہیں، آج کل ہماری IPL چل رہی ہے مثلا، ہمارا اوقات اسی میں ضائع ہو رہے ہیں، رات کے اوقات ہمارے نوجوانوں کے اس میں ضائع ہو رہے ہیں، جو قیمتی اوقات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں، لا سمورۃ بعد العشاء، عشاء کے بعد تو کوئی گفت و شنید ہونی نہیں چاہیے۔ اور آج ہم دیکھیے کہ ہمارے علاقے میں، مسلم علاقوں میں، مسلمانوں کے علاقے میں جھنڈ کے جھنڈ ایسے پھرے ہوئے ہیں کہ گویا کہ ابھی صبح ہو رہی ہے، بازار گرم ہے، اور فجر کی نماز میں کوئی نہیں، صبح 11 بجے 12 بجے اٹھ رہے ہیں۔ اے نوجوان، وہ قوم جو ترقی کرنا چاہتی ہے دنیا کے کسی بھی میدان میں، وہ صبح اٹھتی ہے اور وہ دوپہر میں گھر واپس آ جاتی ہے، دوپہر میں کما کر گھر واپس آ جاتی ہے۔ جس وقت لوگ گھر آتے ہیں اس وقت ہمارے نوجوان اٹھتے ہیں۔ اس لیے عزیزو دوستو، اپنے اوقات کی قدر کریں، ذکر مولا میں یاد گزاریں، اگر گزارنا ہے تو رات میں اللہ کی یاد میں گزاریں، اللہ سے سرگوشی کریں، اللہ سے مانگیں اپنی ضروریات کو، لیکن اپنے اوقات کو بالکل ضائع نہ کریں۔ کل قیامت کے دن اس کی بھی، اوقات کی بھی پوچھ ہوگی کہ تجھے ہم نے اوقات دی تھی، تجھے ہم نے فراغت دی تھی، تو نے اپنے اوقات کو کس میں خرچ کیا؟ آج فضولیات میں تو خرچ نہیں ہوتا، اللہ کی نافرمانی میں خرچ ہو رہا ہے، دوسروں کی غیبتیں ہو رہی ہیں، غلط چیزیں موبائل پر دیکھی جا رہی ہیں، یہ تمام چیزیں ہوتا ہے۔ اس لیے عزیز و دوستو، ان اوقات کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو دیا ہے تو شاعر کہتا ہے، چھوڑ کر اب ذکر سارے، ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے بتا تو۔ دنیا میں بہت سے لوگ تھے، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے بتا تو۔ سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا تو، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ اب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کریں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تو راضی ہو جائیں گے، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اللہ کسی کے سامنے تمہارا ناک نہیں ٹکائے گا، اللہ کسی کے سامنے تم کو ناک رگڑنے کو نہیں دے گا۔ اللہ کہے گا کہ یہ میرے سامنے اپنا ناک رگڑتا ہے تو میں اس کو کسی کا محتاج نہیں بناؤں گا۔ عزیز و دوست، اپنی یہ جو زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ زندگی کی بہاریں ہیں، نوجوان ہیں، زندگی کی کیا ہے، یہ ہے، تو ان بہاروں کو کیا ہے، بہار بنائیں، ان کو کیا ہے، پھلدار بنائیں، اللہ کی یاد میں گزاریں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔